اچھا علی بھائی، آپ کے علم میں ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ہیں؟ کس پوائنٹ آف ویو سے مذہب پوچھ رہے ہیں؟ مطلب جتنے مذاہب لوگ دنیا کے انسان جو فالو کر رہے ہیں کائنات میں، کئی ایک مذاہب تو چل رہے ہیں. مطلب میری ناقص معلومات کے مطابق 3000 سے زیادہ ہیں. تو یہ سوال رچرڈ ڈاکنز جو دہریوں کا دنیا میں سربراہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ جانتے ہیں، آپ نے اس کی کتاب بھی شاید پڑھی ہے، وہ اپنے مقلدین کو اس نے ایک بات کی کہ تم یہ جو مذہب پسند لوگ ہیں نا، جو تھیسٹس ہیں، ان کی یہ بات کہنا برا مناؤ کہ تمہیں کہتے ہیں تم منکر خدا ہو، تم ان کو کہو تم بھی منکر خدا ہو. کیسے جی؟ اس نے کہا جی تم ان کو یہ کہو کہ ہم نے صرف ایک خدا کا فالتو انکار کیا ہے، 3500 کا تو تم نے بھی کیا. تو اگر یہ کہتے ہیں جیسے آپ یہ مولویوں کو پکی دیتے ہیں نا، اس نے سمجھے آپ کو پکی دے دی ہے. وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار تم جنمی ہو، تم نے خدا کا انکار کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے تو ایک فالتو ایک کا ہی کیا نا، باقی 3500 کا تو آپ نے بھی کیا ہوا ہے. اگر اس 3500 میں کوئی ایک ٹھیک ہو گیا، آپ کا کیا بنے گا؟ جنم تو پھر بھی آپ کی ہے. اس کا جواب بتائیں. ٹھیک ہے، ایک تو مطلب لوگوں کے دعوے ہیں نا جی خدا کے وجود کے اعتبار سے کہ اس طرح 3500 خدا ایگزسٹ کرتے ہیں. جن مذہب کے بارے میں رچرڈ ڈاکنز صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھیں کہ کیا وہ سپریم بینگ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں یا وہ خدا ایک سے زیادہ مانتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے کہ ان سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، ان سارے مذاہب کے علماء سے اگر ٹیکسٹ بک کے ساتھ بات کریں تو ان سب کے سب کتابوں میں ایک خدا کا ذکر ہی ملے گا. ایون ٹیمپرڈ فارم میں بھی جو موجود ہیں مذاہب، وہ بھی ایک سپریم بینگ کی بات کرتے ہیں، ایک سپر نیچرل ایجنسی کی بات کرتے ہیں. باقی وہ سارے کہتے ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ سب آرڈینیٹس ہیں. وہ سب آرڈینیٹس کا جو ہے انکار ہو رہا ہے، ایک گاڈ کا کوئی انکار بھی نہیں کرتا. ہندوؤں سے اگر پوچھیں، سب سے زیادہ تو ان کے خدا مانے جاتے ہیں نا، جو ان کی وہ کتابوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں، یا یونانیوں کے. ہاں یونانیوں کے. وہ بھی یونانی بھی جو کیپٹل جی سے گاڈ لکھتے ہیں، وہ ایک ہی گاڈ کو مانتے ہیں. وہ چھوٹے گاڈس کو چھوٹے جی کے ساتھ لکھتے ہیں. اچھا ہاں جی، گاڈ تو ایک جو گاڈ ہے وہ سارے مانتے ہیں. اس کو بھگوان کہیں، خدا کہیں، سپر نیچرل ایجنسی کہیں، اللہ کہیں، ٹھیک ہے جی، وشنو کہیں، کچھ بھی کہیں، وہ ایک ہی خدا کو مانا جاتا ہے. نیچے چھوٹے چھوٹے الہہ کا مسئلہ ہے. اسلام نے بھی جو ایمفسائز کیا ہے ایک خدا کے کنسیپٹ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اسلام تو خیر اس سے پہلے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی اسلام کے دائی بن کے ہیں. تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ مشرکین عرب کے ہاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے آلہہ، لات، عزا، منات کے پوائنٹ آف ویو سے پائے جاتے تھے، لیکن ایک جو گاڈ تھا اللہ، اس کو وہ مانتے تھے. تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کا انکار نہ کریں، باقی سب کا کرتے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ باقی سب کا تو باقی مذاہب کی کتابوں میں بھی ہے نا. خود بھی یہ کہتا ہے نا ٹیکسٹ بک سے اسٹڈی کرنا چاہیے. رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کرسچینٹی کے اوپر اعتراضات کرتا ہے، تو اس کی کتاب کے اوپر وہ پوری کتاب دا گاڈ ڈیلوژن میں اس نے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی لکھ کے اس کا رد نہیں کیا. یہ کتنی ناانصافی ہے. میں نے رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے اوپر پورا ایک لیکچر دیا ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، مسئلہ نمبر 83B. اور میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کئی جو موٹے موٹے پوائنٹ ہیں ان کے جواب دیے. تو اس میں نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن پاک کی کوئی آیات لکھ کے رد کرو نا. باقی کرسچینٹی کی اگر کتابوں کی تم بات کرتے ہو تو وہ اکثر تو تعلیمات اس کی ٹیمپر ہو چکی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر جو صحیح تعلیمات ہیں ان کو تم کم از کم پھر مانو، کم از کم کامن ٹرم کے طور پہ باقی ریلیجن کے. تو وہ انکار کرتے ہیں جو خداؤں کا، تو وہ ضرور کریں. ہم بلکہ اس معاملے میں ایتھیسٹ کو آن کرتے ہیں کہ وہ الحمدللہ تمام خداؤں کا انکار کر چکے ہیں. تو آدھا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، بس الا اللہ کے اوپر آ جائیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ بہتر ہے اس معاملے میں ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹے خدا گھڑ لیے ہوئے ہیں، کہ کم از کم ان کی جرت ہے کہ انہوں نے اپنے روایتی دین کی مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت میں وہ اس حد تک پہنچے ہیں کہ انہوں نے ان ساری چیزوں سے انکار کیا، اور اب وہ ایک خدا تک پہنچنے کی جو ہے وہ دوری پہ ہے. تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی فزیکل فینومینا آف نیچر کے ذریعے ان کو رائے حق بتائی ہے. اصل مسئلہ رچرڈ ڈاکنز کا جو ہے وہ خدا کا ڈینائل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، ڈینائل آف گاڈ ان کا ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا. اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے خدا کا انکار ضروری ہے، کیونکہ خدا تو قدغن لگاتا ہے آپ کے اوپر. تو پھر اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں، کبوتر کی طرح یا تو آنکھیں بند کر لیں. آپ بلی کو تو غائب نہیں کر سکتے، اب خدا کو تو آپ غائب نہیں کر سکتے. تو آپ آنکھیں بند کر کے کر لیں وہ خدا ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا علی بھائی، یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو کویشچنز ہوں گے نا، اسپیسیفکلی جو یہ ایتھیسٹ کے کویشچن ہیں، ان کے کائنڈلی اگر انگلش سب ٹائٹلز بھی لگا دینا
تاکہ وہ ہم آگے دنیا بھر میں بیچ سکیں. ہاں نہیں یہ ہے کام ہے لیکن مشکل کام ہے جی. نہیں یہ چھوٹے چھوٹے آنسرز ہیں. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے ایسا نظام کیوں نہیں بنا دیا کہ دنیا میں تکلیف موت دکھ معذوری ہوتی نہ اور نہ ہمیں کسی کو مارنا پڑے. یعنی اب ایسا سسٹم ہے کہ ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہر صورت کسی چیز کو قتل کرنا ہے, جانور کو ماریں پودے کو ماریں پھر ہمیں اس کو کھانا پڑتا ہے. جی جی. تو خدا تو اس سے کوئی بڑی چیز نہیں تھی خدا کے لیے. ہاں خدا تو کوئی بھی نظام بنا سکتا تھا لیکن خدا کو ہم نے کیا گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چیز بہتر سمجھتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا آئیڈیل قسم کا ماڈل پیش کریں کہ خدا کو یہ کرنا چاہیے تھا, میں اس میں بھی فالٹ نکال دوں گا. اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے نا. یہ تو خدا کی مرضی ہے نا کہ اس نے ایک طریقہ اڈاپٹ کیا ہے. اگر کوئی اس کو بے رحمی یا اس طرح کی یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے تو وہ تو خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے اس رزلٹ تک پہنچ رہا ہے نا. جس نے اسے عقل دی ہے وہ تو اس معاملے کو صحیح سمجھ رہا ہے. تو پہلے تو اس کی عقل کو وائلیٹ کریں اپنی عقل کے ذریعے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, پھر اگلی بات بعد میں. تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر صرف دنیا کی زندگی ہوتی نا, آخرت کی زندگی نہ ہوتی تو یہ سارے اعتراضات جینوئن تھے. اب چونکہ آخرت کی زندگی ہے, یہ صرف دنیا کی زندگی تو سب کچھ نہیں ہے کہ اسی ایک فریم آف ریفرنس میں آپ چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیں. آزمائش کے لیے کچھ تو کیا جائے گا نا. ان کو کہیں چلے یہ نہ ہوتا آزمائش کا طریقہ, کوئی اور طریقہ ہوتا, بیماری نہ ہوتی, دکھ نہ ہوتی, اور کون سا طریقہ ہے نہیں. ایتھسٹ تو آزمائش کو کیوں مانے, وہ تو آزمائش ماننے کے محتاج نہیں ہماری بات, کیونکہ آزمائش کو خدا نے لازمی آزمائش کرنی تھی ہماری. ہاں یہ تو اس نے طے کیا ہے نا. نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں نا اس نے کیا. وہ کہیں گے جی ہم کیسے مانے اس نے کیا, کیوں کیا اس نے خدا پہ کیا. تو پھر ہم اس سے تو خدا کے اوپر بات کریں گے نا. وہ خدا کو مانتے نہیں مانتے. جب خدا کو نہیں مانتے پھر یہ ہم سے سوال ہی نہ کریں, پھر ہم سے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کریں کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال بے معنی ہو جائیں گے. پھر رچرڈ ڈاکنز یہ سوال نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں پیدا کیا عورت کیوں نہیں کیا, ورنہ تو یہ بھی سوال کر دے گا وہ کہ میں عورت بننا چاہتا تھا, مجھ سے پوچھ لیتا, ایک دفعہ مشورہ کر لیتا. تو کریٹر کی تو اپنی مرضی ہے نا. جب کریٹر کے اوپر آپ بات کریں گے, اس کی ول کے اوپر بات کریں گے, تو پہلے ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا. اگر آپ ونس کریٹر کی ایگزسٹنس کو مانتے ہیں تو جس طرح آپ کو حق حاصل ہے نا کہ آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس کے اندر, تو گاڈ کو بھی حاصل ہے. اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی قدغن لگا دی ہے, لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, اس کے مخالفین کو پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. اچھا یہ قرآن میں کلیئر جی, یہ سورۃ الانبیاء میں اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بین کر دیا نا. کیوں کیا ہے یہ تو خدا سے پوچھ کے ہی بتا سکتے ہیں نا, اور وہ اس دنیا کی زندگی میں نہیں, ورنہ تو آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. اچھا تو وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں, یہ نہ کریں کہ خدا نے یہ کیوں کیا. اچھا خدا کو نہیں مانتے جو خدا کے کاموں پہ اعتراضات کر رہے ہیں. اگر خدا کو خدا مان لے اعتراضات تو خود ختم ہو جائے گے. علی بھائی اس میں تھوڑا سا اور بتاؤں آپ کو کہ مجھے اتفاق ہوا ہے تھوڑا پچھلے دنوں دیکھنے کا, یہ جو انٹرنیشنل قسم کے جو ڈیبیٹس ہیں نا, بڑی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے مناظرے کا کنسیپٹ ہے کہ گندی زبان اور نہیں, وہاں تو جھگڑے, وہاں تو بہت بڑی بڑی کیمبرج اور ہارورڈ اور اس لیول کی یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں, اور وہاں پی ایچ ڈی پروفیسرز ہوتے ہیں اور ہزاروں کے حساب سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے اس فیلڈ میں جو سب سے بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر شبیر علی ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو انگلش میں کر دیں, بلکہ وہ تو اردو بھی سمجھ لیں گے, ان کو ہم انشاءاللہ بھیجیں گے. تو اس میں لیکن جو ایتھس کے جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ ہیں نا, وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ولیم کریگ لین, آپ ان کو جانتے ہیں غالباً. جی میں جانتا ہوں. تو لیکن وہ اسلام پر جو اعتراضات انہوں نے کیے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا اسلام میں بڑی دلچسپی ہے اور میں ڈاکٹر شبیر علی کی قابلیت سے بھی بڑا متاثر ہوں. مجھے جس بندے نے کچھ تنگ کیا ہے تھوڑا علمی طور پہ تو وہ یہی ہے, وہ بڑے متاثر ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں اسلام پہ یہ اعتراضات نہیں کروں گا جیسے وہ ڈیوڈ ووڈ کرتے آگے, اس کا بھی ایک اعتراض میں کروں گا, یا اور جو خبیث قسم کے لوگ ہیں جو گندی باتیں کرتے ہیں اور اسلام پہ اٹیک, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرا کنسیپٹ یہ ہے کہ مجھے مسلمان یہ بات نہیں سمجھا پا رہے کہ خدا کا جو تصور ہے نا یہ آل لیونگ کا کنسیپٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اسلام کا جو گاڈ ہے نا, یہ اب ڈاکٹر ولیم کریگ لین کے مطابق وہ کہتے ہیں وہ انکنڈیشنل لو نہیں کرتا. پھر انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی, انہوں نے کہا قرآن میں اللہ جگہ جگہ کہتا ہے اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اسلام میں آپ کو ہر چیز ارن کرنی پڑتی ہے, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت ارن نہیں کی جا سکتی. اچھا یہ جو انہوں نے ڈاکٹرائن گڑھی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ارن نہیں کی جا سکتی اور گاڈ آل لونگ ہے, یہ اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ وہ اپنی عیسائیت سے لیتے ہیں نا, عیسائیت سے لیتے ہیں نا. تو ہم عیسائیت یہ دعویٰ کر رہی ہے, اسلام کچھ اور دعویٰ کر رہا ہے. اب اس کو پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. پریکٹیکلی تو چیک کیا جا سکتا ہے نا دنیاوی مثالوں کے ذریعے. اگر گاڈ آل لونگ ہے تو وہ ایسی عورت کو کیوں موت دیتا ہے جس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ اس کو کوئی ترس نہیں آتا اس عورت کے اوپر, کے اس کے بچوں کے اوپر.
اور کئی گھر کے کمانے والے ایک ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, پیچھے سے لوگ بھیک مانگتے رہتے ہیں, چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ہمیں بھی ترس آتا ہے. یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے نا. اگر ان کے آل لونگ گاڈ کو مان لے وہ تو ہمیں کوئی نہیں نظر آ رہا, پریکٹیکلی تو نہیں نظر آ رہا. یہ تو غیر مسلم ان کے اوپر اعتراضات, جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے ایتھیسٹ ہیں, وہ پھر اعتراض ان کے اوپر کر دیں گے کہ آل لونگ تو ہمیں نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. نہیں انہوں نے کی ہیں, ان کی ڈیبیٹس ہیں, صحیح کر رہے ہیں نا. ہاں اسلام کسی آل لونگ گاڈ کو نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے کہ جی جو سورۃ الحجر کے اندر آیا ہے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں, اور یہ بھی خبر دے دو کہ بے شک میرا عذاب بھی جو ہے وہ دردناک ہے. اسلام میں دونوں رخ ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے اور گرفت فرمانے والا بھی ہے, اور یہی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے دنیاوی زندگی کے اندر. اچھا دنیا کی زندگی میں تو ہم چیک کر ہی سکتے ہیں نا, آخرت تو دیکھنے والی بات میں بات ہے نا. عالم الغیب وہ تو ایک غیب کے عالم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے نا. دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آل لونگ گاڈ والا تو کنسیپٹ بالکل غلط ہے, ایسا تو کوئی نہیں ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کے خاوند بڑے ظالم ہوتے ہیں, ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں, تو وہ اگر آل لونگ تھا تو اس عورت کا کیا قصور تھا, اس باعث سے ہی گزر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ لو کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے احساسات بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمارے ہوتے ہیں. اور یہ ماں کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے, میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں. وہ ہے بھی روایت بھی جعلی ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, یہ تو نہیں ہے, بالکل کوئی روایت ثابت نہیں اس طرح کی. ہاں اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں, جو اللہ کے باغی ہیں, نافرمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتا ہے. آل لونگ والا تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ خدا کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان, مانتے ہیں نا. قرآن تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے, سب کچھ ہے. تو انسان کی جو نیچر ہے وہ خود بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ظہور اس ذریعے سے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, انسان بھی آل لونگ تو نہیں ہے. انسان کے ساتھ جو زیادتی کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بدلہ ملنا چاہیے, اور جو انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے انسان اس سے پیار کرتا ہے. کون سا دنیا میں انسان ہے جو کہتا ہے کہ جی میں آل لونگ ہوں؟ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں نا کہ جی ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسری پیش کرو, جب دوسری پہ بھی مار دینا تو پھر انسان ہاتھ چوک لیتا ہے. یہ ساری زبانی کلامی گلان ہے, پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دنیا کی کسی عدالت کا قانون اس کی بنیاد پہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کے بیٹے کو کسی قتل کر دیا کسی نے تو آپ کہیں میں تو آل لونگ گاڈ کا ماننے والا ہوں, ٹھیک ہے میرے دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دے, میری بیوی کو بھی قتل کر دے. یہ تو نہیں ہوگا, کوئی بھی نہیں کہے گا. وہ کہتے ہیں نہیں بدلہ لیں گے, وہ تو چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر بدلہ لیتے ہیں. تو یہ سب کا سب عکس ہے بیسیکلی. خدا نے یہ نیچر ہمیں دی ہے نا, تو یہ خدا کی جو سنت ہے اس کا عکس انسانوں کے اندر نظر آتا ہے. ہاں. اچھا آپ کیونکہ سائنس کی فیلڈ کے بندے اور معاشرہ سے انجینئر بھی ہیں, تو آپ سے میری پہلے ریکارڈ بھی ہوئی تھی بات, اس کا پہلے تذکرہ بھی ہوا ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر پرویز ادبئی صاحب کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں, یہ جیسے مثلا کسی اہم تھیوری کا ذکر کرتے ہیں, پھر آئنسٹائن کا ذکر کرتے ہیں, اور اس قسم کی اور کچھ جیسے اسٹیفن ہاکنگ کی بکس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی یہ جو تھیوریز ہیں نا ریلیٹیوٹی وغیرہ, ان سے کوئی خدا کے ڈینائل کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خدا کے ڈینائل کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. یہ وہ ٹاپک ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جائے. نہیں, یہ پھر فزسسٹ جو بہت بڑے بڑے فزسسٹ ہیں جیسے اسٹیفن ہاکنگ ہے, یہ ڈاکٹر ادبئی وغیرہ, ان لوگوں کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے, ڈاکٹر اسٹیفن ہاکنگ کا تو چلو اعلانیہ ہی ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا, تو یہ اب نہیں مانتا نا, پہلے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس کی بعد میں جا کے انسان جو ہے خدا کی ذات کے بارے میں ڈاؤٹفل ہو جاتا ہے. وہ تھیوری کے اوپر چل رہا ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں, تھیوریٹیکل فزکس پہ نہ آئیں, اپلائیڈ فزکس کے اوپر آئیں. ٹھیک ہے. جو فزیکل فینومینا آف نیچر اس ٹائم ہمیں نظر آ رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے نا جی, ان کے اوپر آپ آئیں اور اس کے اوپر آگے بات کریں. تھیوریٹیکل فزکس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی ہمیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو تھیوریٹیکل فزکس ہے بیسیکلی جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے انہی کی میتھمیٹیکل ماڈلز بنائے گئے ہیں نا. تو تھیوریٹیکل باتیں عام بندوں کو تو فارمولے بھی نہیں سمجھ آئیں گے. شروڈنگر ویو ایکویشن کیا ہے, 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہے, اور اسی طریقے سے سومر فیلڈ کی تھیوری کیا ہے, ردرفورڈ کا ماڈل کیا ہے, عام بندوں کو تو اس طرح چیز سمجھ نہیں آئے گی. لیکن عام آدمی کے سامنے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں تو انسان کی کسب پرسی ہمیں نظر آ رہی ہے. ہم سارے دنیا کے انٹلیکچوئلس کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سب کی سب چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر چل رہی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ اپنے دستے قدرت میں لا بھی سکتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچرز کو یوز کر کے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک
انڈا, سمپل ایک انڈا, یہ ہم توڑ کے پلیٹ میں ڈال کے ان کو دیتے ہیں, اس کے لیسدار مادے سے ایک چوزا بنا کے کو بتاتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر کو یوز کر کے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ جتنی فزکس کی ایکویشنز ہیں, یہ تو صرف بتاتی ہیں کہ یہ کام ان رولز کے تحت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ رولز تو بانی نہیں ہیں ان چیزوں کے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو وہ نہیں ہوتا. کیا اس قانون نے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے, اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ نہیں. تو ہم تو بات کریشن کی کر رہے ہیں نا. اصل سوال یہ ہے, اور میں یہ سلام پیش کرتا ہوں سائنس کو کہ جنہوں نے اپنی عاجزی مان لی ہے. سائنس کی ترقی اسی دن شروع ہوئی ہے, فلسفے کی ہی ماڈرن فارم ہے نا سائنس. سائنس کی ترقی یا فلسفے کی ترقی اس حالت میں کہ وہ سائنس میں کنورٹ ہوگی, اس دن ہی شروع ہو گئی تھی جس دن سائنس نے یہ بات مان لی کہ جو 3 سوال ہیں, وٹ, وائی اور ہاؤ, اس میں سے صرف ہم 2 سوالات کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وٹ اور وائی. کیا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہوا؟ زلزلہ آیا. کیوں آیا؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے. ہاؤ, کیسے ہو گیا؟ سائنس کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. یہ ہمارا سوال ہی نہیں ہے, اسی میں تو پوری قیامت مضمر ہے. لیکن سائنس نے پہلے ہی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمارا سوال ہے ہی نہیں, ہم نے مانا ہوا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو گاڈ ہے. کائنات میں ہر چیز دوسری کو اپنی طرف جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کے ساتھ جو ہے وہ کشش کرتی ہے, جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے, اور انورسلی پروپورشنل ہے اسکیئر آف دا ڈسٹینس بٹوین دا سینٹرز آف 2 ماسز. تو وہ یہ جب ڈسکشن شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کیوں ایسا ہوتا ہے, کہ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ آپس میں, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. تو انہوں نے یہ چیپٹر ہی کلوز کر لیا, یعنی بلی نے آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں, اس نے کبوتر نے, کہ بلی غائب, بلی تو وہیں پہ موجود ہے. اچھا علی بھائی, ایک مناظرہ ہوا ہے, ڈیبیٹ ہوئی ہے باہر کے ممالک میں نا, کہیں کوئی حمزہ صاحب ہے, غالباً وہ کنورٹیڈ ہیں, میں جانتا ہوں, اور ان کی ہوئی ہے ڈاکٹر پروفیسر پرویز ادبائی صاحب کے ساتھ, جو مایا ناز یہ ایٹامک سائنٹسٹ بھی ہیں, نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے اس ڈیبیٹ میں تو کہتے ہیں کہ حمزہ صاحب کا پلڑا کافی بری رہا, لیکن بعد میں پرویز ادبائی صاحب سے باقاعدہ انٹرویو لیا, غالباً BBC نے لیا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. انہوں نے ان سے پوچھا, وہ کہتے ہیں جی حمزہ جو ہے نا, وہ جو لڑکا ہے, کہتے ہیں اسے میرے پہ کر دی چڑھائی, جناب یہ قرآن کی آیت ہے فلاں, جناب یہ دیکھیں یہ فزکس کی فلاں تھیوری سے ثابت ہو گئی, یہ فلاں ہو گئی. کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا یار تم ایسے کرو نا, تو بات ثابت ہونا بات کی بات ہے, تم مجھے بتاؤ ایم تھیوری ہے کیا چیز. کہتا ہے جناب پھر وہ جناب گرم ہو گیا, اس نے کہا جی میں آپ کا پابند نہیں ہوں, میں یہ نہیں ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ مطلب ہے صلاحیت رکھتے ہیں, یہ اہلیت رکھتے ہیں, قابلیت رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھ کے, اور ہم بات فلسفے پہ نہیں آنے دیں گے. شرط یہ ہوگی کہ آپ نہیں, فلسفے پہ تو نہیں آئیں گے نا, پھر وہ شرط حمزہ صاحب نے ان پہ چڑھائی کی ہے نا, وہ فلسفے کی بنیاد کے اوپر ہی کی ہے نا. ظاہر ہے حمزہ کو تو سائنس نہیں آتی. نہیں, انہوں نے یہ کہا نا, وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں قرآن کی فلاں جو آیت ہے نا, وہ جناب ایم تھیوری سے ریلیٹ کر رہی ہے. کہتے ہیں مجھے بتائیں ایم تھیوری ہے کیا. یہ بھی مسلمان بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا جی, کئی چیزیں جو ہیں وہ واقعی صحیح بات ہے. پہلے ایم تھیوری کو سمجھیں کہ ایم تھیوری ہے کیا چیز ہے, اس کے بعد ہی کوئی بات کر سکتے ہیں نا. نہیں, آپ سمجھتے ہیں آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کے سامنے اتنے بڑے سائنٹسٹ کے سامنے بیٹھنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جرات والی کون سی بات ہے, میں بالکل تیار ہوں. نہیں, اب ہم تو نہیں بیٹھ سکتے, ہمیں کو کیا ایم تھیوری کا ہمیں تو نہیں پتا کیا ہے. نہیں, ان لوگوں میں اتنا حوصلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ہود بھائی میں یا باقی لوگوں میں, کہ وہ ایم تھیوری آپ کو پہلے سمجھائیں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. میں نہیں ان کو متکبر سمجھتا, جتنے ہیں اس طرح کے لوگ جو آج کل سنا وہ لاہور میں ہوتے ہیں, اگر وہ ٹائم دے دیں لیول کے پہ, جس لوگ یہ جس لیول کے اوپر ہے نا, یہ ان کا کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ آپ کو PhD کی ڈگری, یہ علماء کے دعوے ہیں کہ آپ پہلے جناب 10 سال صرف ناپ پڑھو, پھر 20 سال ہے پڑھو, حالانکہ انہوں نے آپ بھی کچھ نہیں آتا جاتا. ان لوگوں کے یہ دعوے نہیں ہوتے. آپ عام فزکس کے بندے کے پاس چلے جانا, کسی PhD کے پاس, اور اس سے کہیں مجھے فزکس کی یہ چیز آپ سمجھا دیں, یہ کیا ہوتی ہے فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ وہ بڑے شوق سے آپ کو محبت سے سمجھائے گا, وہ بڑا آنر فیل کرے گا. اس کی بجائے آپ علماء سے اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا جائیں اور وہ اس کے مسئلے کے خلاف ہو, تو وہ تو کہے گا جی کتوں آئے ہو, کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہو تسی. نہیں, وہ تو بات کا لوٹا منگوا لیتے ہیں, استنجا کر کے دکھاؤ. ہاں جی, تو استنجے کا طریقہ نہیں پتا, مسئلے پوچھتے ہو. بس وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا. نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ بھی بھگت رہے نا. میں اس طرف بھی آتا ہوں. جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی فون کال پہ بھی کہا تھا, ہم ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری صرف ایک شرط ہے کہ وہ اپنا مقدمہ لکھ کے ہمارے سامنے لے کے آئیں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی کارڈز نہیں, ہر بندے سے کوئی تھوڑا کلیئر کرے نا. علماء سے تو آپ الرجک ہیں. جی جی,
آپ کہتے ہیں علماء سے تو میں نہیں بیٹھوں گا. ہاں وہ علماء کے ساتھ بیٹھنے تو کا پھر فائدہ ہر بندے سے کیا مراد؟ سائنٹسٹ ٹائپ بندے؟ میں سائنٹسٹ کی اچھا سائنٹسٹ, یہ کلیئر کر دیں. مجھے ان پہ یقین ہے اچھا کہ ان کا دین مان اپنی کتابوں کے اوپر ہے, ٹھیک وہ اس میں تعویلات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ادھر تو ہم نے دیکھ لیا علماء تو نہ قرآن کو مان رہے ہیں, نہ بخاری کو, نہ مسلم کو. جب اپنے مسلک کے خلاف آتی ہے تو وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں 70% لوگ بغیر رفع دین کے نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان, جبکہ وہ اپنا دعویٰ جس سنی کتابوں کا کرتے ہیں بخاری مسلم, اس میں رفع الدین کا طریقہ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ مانتے ہیں رفع دین کا, انکار تو نہیں رفع الدین کا انکار نہیں کرتے, مذاق اڑاتے ہیں. نہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ترک ہو گیا, منسوخ ہو گیا. ہاں نہیں, لیکن مذاق بھی اڑاتے ہیں نا, مکھیاں مارنا بھی کہتے ہیں نا. بخاری مسلم تو کہیں اس کو منسوخ نہیں لکھا, وہ نہیں کہتے. ہاں ان کا تو دعویٰ یہ نہیں ہے نا. تو پھر یہ کہہ دینا کہ ہم بخاری مسلم کو نہیں مانتے, یہ پرانی ایبسلیٹ کتابیں ہیں, اس کے بعد کوئی نئی کتابیں تھیں ہماری وہ گم چکی ہیں, وہ امام مہدی کی نہیں. بخاری میں مطلب میں سولی بات یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ بخاری ٹھیک میں ہے, کوئی ترک رفع دین کی روایت نہیں ہے. نہیں بخاری میں اگر نہ ہو اور کسی اور کتاب میں ہو تو سکتی ہے نا, مطلب سولی نہیں, طور تو پر بخاری مسلم تو مجھے نہیں پتا ہے, مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے مسئلہ نمبر 70 بی میں بتایا جو ہے بھی وہ جعلی روایتیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, مضبوط روایتیں تو یہی ہیں. پھر یہ خود چار امام بات کرتے ہیں, 4 میں سے 3 امام تو رفع الدین کے قائل ہیں. میں ابھی تو بتاتا ہوں, اس کے اگینسٹ جو سائنٹسٹ, یہ جو فزکس کی فیلڈ کے لوگ ہیں نا, جو سمجھدار سلجھے ہوئے, ان میں اتنی جرت ہے کہ جب وہ اگر آپ ان کو ان کی ٹیکسٹ بک سے کوئی بات بتا دیں گے نا, وہ اس بات کا مذاق نہیں اڑائیں گے اور کہیں گے نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا, یہ تو یہ لکھا ہوا ہے. وہ وہی لکھا ہوا ہوگا, وہی کو کہہ بھی رہے ہوں گے. ادھر تو بالکل الٹ بات بنا دیتے ہیں نا, یہ کہ نحمدہ و یہ کہ نستعین سے یا علی مدد ثابت کر دیتے ہیں. حالانکہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو گیا ہے, پھر تو کچھ بھی ثابت ہو سکتا ہے. لیکن انشاءاللہ فزکس کی فیلڈ کے جو پروفیسرز ہیں اور اس کے جو ٹیچرز ہیں جو ایماندار قسم کے, بلکہ میجورٹی میں کہوں گا, شاید اکا دکا ہی کوئی ہو, میرے تو ابھی تک نہیں ملا کوئی بھی, تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا. ان میں شرم و یا اس طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی. فزکس کے کسی مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے, ان کی نوکری ختم نہیں ہو جاتی, لیکن یا تو مسجد کمیٹی مسجد سے فارغ کر دے گی نا, بہت بڑا فرق ہے. تو ہم ان کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں اپنا مقدمہ, ہود بھائی ہوں یا کوئی بھی, اپنا مقدمہ لکھ کے نا 2-4 صفحوں میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جب بھی ہم ان سے سائنس کے اوپر بات کرنا شروع کریں گے نا, سائنس کی لمیٹیشن ان کو بھی پتہ ہے کہ سائنس کی پرواز کہاں تک ہے. اس سے اگلا جب ہم نے سوال کرنا ہے, یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ آ جائیں گے. پھر فلسفیانہ باتیں کرنا شروع کر دیں گے, جس طرح غامدی صاحب سے یہ کرتے ہیں. پھر غامدی صاحب منہ توڑ جواب دیتے ہیں ان کو ماشاءاللہ, اور صحیح طریقے سے جس طرح وہ جڑتے ہیں نا, اور کوئی نہیں جڑتا. تو اس وقت یاد آ جاتے ہیں اس پوری گفتگو کے اوپر. یہ اپنا مقدمہ لکھ دیں, کوئی لمبا مقدمہ تو نہیں ہے نا ان کا, 4-5 صفحوں میں لکھ دیں جو اپنے ہے کہ یہ تھیوریز ہیں جن کے تحت یہ پریکٹیکل اس کی فارمز ہیں, ہم ڈینائل آف گاڈ کرتے ہیں. ہم ان تھیوریز کو انشاءاللہ تعالی, کئی چیزیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں, کئی ہیں ہم ان کو سمجھنے کے لیے اپنا ٹائم لیں گے, اس کے بعد اس کے اوپر بات کر لیں گے. اس میں کوئی ایپ والی بات تو نہیں ہے, لیکن شرط یہ ہوگی کہ نہ آپ سائنس کے علاوہ جائیں گے نہ وہ جائیں گے. ہاں پھر موضوع جو ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی وہ جو ہے وہ ایتھوپیا کے اندر اتنے جو بندے ہیں جو وہ بھوک سے کیوں مار رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ کدھر ہے, فلاں جگہ زلزلے میں 1 لاکھ بندہ مر گیا تو اللہ کدھر ہے. پھر یہ باتیں نہیں کرنی ہے سائنس. ہاں پھر سائنس کی بات ہوگی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر. جب گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے سوال پھر بے معنی ہو جائیں گے. اچھا, کائنات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی 4.5 ارب سال سے بھی زیادہ جو ہے یہ اس کو بنے ہوئے عرصہ ہو گیا. نہیں اس سے بھی زیادہ, 15 ارب سال. اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی 8 سے 10 ہزار سال پرانا ہے. تو یہ یہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے گیپ کیوں دیا ہے, کوئی کیا سوچ بچار کرتا رہا ہے. نہیں ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ انسان جو ہے وہ 10,000 سال پرانا ہے, ہمیں تو نہیں پتا. نہیں یہ تو مطلب ہے جو شجر نسبی ہیں, جو انبیاء کرام کے جو سلسلے ہیں, اس سے وعدہ کوئی قرآن کا کہیں دعویٰ نہیں ہے. قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام میں اتنے 1000 سال کا فرق ہے. یہ سب کچھ تورات کے ذریعے ہے. تورات کو بھی لے لیں, وہ بھی تو خدا کے ماننے والے ہیں. فارم میں ہی ہے نا سرکار. چلو آپ زیادہ کر لیں, کیسے آپ زیادہ لاکھ سال کر لیں آپ, اور کتنے کو پرانے ہوں گے. دیکھیں جب قرآن و سنت اس پہ خاموش ہے تو میں اس پہ کوئی تاریخ نہیں نا آپ کو دے سکتا. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے جی جناب سائنٹسٹ نے 10 لاکھ سال پرانے ڈھانچے نکال لی ہیں, تو اس نے 10 لاکھ سال پہلے انسان ایگزسٹ کرتا ہو. ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں, قرآن کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. قرآن کا صرف یہ دعویٰ ہے جس کو سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ ایک انسان سے سب پیدا ہوئے ہیں. اور یہ جو اسلام اور ایوولوشن کا کنسیپٹ ہے, میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, ایک بندے نے لکھی پوسٹ, بلکہ وہ غامدی صاحب کے فورم پہ لکھی تھی, وہ میں نے بھی بلکہ اس کی پہلے مخالفت کر دی, پھر اس نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی, میں نے وہ کھول کے دیکھی ہے. میں نے تو سمجھا وہ ایوولوشن سے مراد یہی لے رہا ہے کہ بھی ہم بھی یہ خنزیروں کی اور کتوں کی اور بلوں کی نوز باللہ اولاد ہیں. تو وہ اس بندے نے بتایا, اس نے کہا جی یہ جو یہ ڈارون ہے نا, ڈارون سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو, بلکہ عیسائی پادری اس بات پہ جو تھے یہ ان کو مار رہے تھے ایوولوشن تھیوری والوں کو. اس کا نام تھا محمدن تھیوری آف ایوولوشن.
اچھا. اور اس نے حوالہ دیا پیچھے شیعوں کے بھی علماء کا دیا اور اہل سنت کے بھی علماء کا دیا. یہ جو قدیم میرے ذہن سے نام نکلا پتہ توسی کے پتہ نہیں وہ کہاں سے نکالی. اس نے کہا جی سینکڑوں سال پہلے یہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا باقاعدہ. نہیں مسلمانوں کا عقیدہ اگر ہوتا تو قرآن میں لکھا ہوتا. مسلمانوں کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن سے. نہیں ہم پریکٹیکلی یہ بات کرتے ہیں کہ ایوولوشن اس اعتبار سے تو ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کو جو اللہ نے عقل دی تھی وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے چیزیں تو ظاہر ہے کہ آج سے 1000 سال پہلے کے انسان نے تو اڑنے والی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں بنا لی نا ایروپلین. وہ تو آج کے انسان نے بنائی ہے نا موبائل فون. نہیں وہ جو آپ ایک دفعہ بتاتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ شاید اس انسان سے پہلے کوئی اور انسان نما مخلوق ہی تھی. ہاں جو کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے وہ جو سورہ ال عمران میں آتا ہے نا کہ ہم نے آدم کو چن لیا اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو. وہ کہتے ہیں آدم کو بھی چنا گیا تو اٹ مینس کہ کوئی اسپیشیز ایسی ایگزسٹ کرتی تھی جس میں سے حضرت آدم کو چنا گیا. اور وہ جو تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا سب کو وہ پھر اسی سے وہ لے کے چلتے ہیں نا اس کو. اچھا ہاں باقی یہ چیزیں جو کہ قرآن پاک میں اس حوالے سے علم جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی اتنا ڈیٹیل نہیں دیا گیا لہٰذا اس سے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. نہ اس طرح کی بحثیں کرنے سے کوئی قرآن و سنت نے کہیں دعویٰ ہی نہیں کیا اس طرح کی چیزوں کا. ٹھیک ہے دعویٰ یہ کیا کہ ایک انسان سے اس کا جوڑا بنا ہے. اچھا علی بھائی تک تو سارے متفق ہیں. یہ ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اللہ کو مذکر کا صیغہ لکھتے ہیں, کیا یہ پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ جی عورت کو, یہ آپ لوگوں کا مینٹلٹی یہ ہے مسلمانوں کی کہ وہ عورت کو کمتر سمجھتے ہیں. یہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں باہر کے, وہ کہتے ہیں جی ان کی مینٹلٹی ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے اس لیے یہ اللہ کے لیے جو ہے نا میسکولن سے جنڈر یوز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پلورل کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن کو نازل نہیں کبھی کسی ترجمے میں آپ نے شیعہ پڑھا اور ہم نہیں وہ نہیں آئے گا نا. وہ اس لیے وہ اس کی وجہ یہ ہے عربی میں ڈومیننسی کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو خدا چونکہ ڈومیننٹ ہے اس لیے اس کے لیے مونس کا صیغہ نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے, یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مرد کو ڈومیننٹ مانتا ہے عورت کے اوپر, تو اس کے اوپر اعتراض بھی کر سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی مانتے ہیں, آپ عورتوں کے اولمپکس لادا کراتے ہیں, مردوں کے لادا کرواتے ہیں. آپ اس طرح کریں نا کہ عورتوں کی ہاکی ٹیم کا مقابلہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کے ساتھ کریں, جو اسی بہانے ہمیں کم از کم پاکستان کے مردوں کی ہاکی ٹیم کو ورلڈ کپ ہی مل جائے گا ایک. ٹھیک ہے اگر عورتیں اور مرد برابر ہیں اور ڈومیننسی نہیں ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر, تو ان کے اولمپکس الگ نہیں ہونے چاہیے, عورتوں اور مردوں کے میچ ہونے چاہیے. تو ان کو بھی پتا ہے کہ وہ تو بالکل ون سائیڈڈ میچ ہوگا. اگر کوئی دنیا کی ورلڈ چیمپئن کرکٹ ٹیم بھی عورتوں کی آ جائے تو میرا خیال ہے پاکستان میں صرف لاہور کی ٹیم ہی اس کو ہرا دے گی, مردوں کی ورلڈ لیول کی تو ٹیم ہی نہیں ہمیں چاہیے کوئی ملکی لیول کی. تو مردوں اور عورتوں کی جو ڈومیننسی کے پوائنٹ آف ویو سے مردوں کی جو ڈومیننسی ہے وہ تو وہ بھی مانتے ہیں. اسی لیے جب بھی یہ قوانین بنا رہے ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جی عورت پہ ظلم ہوا, عورت کے ساتھ یہ ہوا, یہ خود بھی مانتے ہیں کہ مرد واقعی ڈومیننٹ ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایک سوال علی بھائی, دنیا میں جو سب سے زیادہ جو بدتمیز قسم کا جو ہے نا یہ ان کا ہے نا ڈیبیٹر, ولیم کریگ لین تو سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہے نا, ڈیوڈ ووڈز ہے جی جی کہ جو بڑے نا وہ یعنی کہ اٹیک کرتا ہے اور بڑے یعنی گھٹیا قسم کے اٹیکس بھی کرتا ہے. تو اس نے ایک سوال اٹھایا, مجھے اس کی بڑی پریشانی ہوئی, میں نے کچھ دیکھا ہے ویسے انٹرنیٹ پہ لیکن آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے جی کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنی طرف سے کریں نا, اس طرح کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ, تو ہم آپ کی نعوذ باللہ رگے جان کاٹ دیں. اس کے بعد وہ ایک آدھ حدیث لے آتا ہے بخاری کی, ان دونوں کو جوڑتا ہے, اور جو ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پاکستان میں بینڈ بھی ہے آنسرنگ اسلام کے نام سے نا, جیسے ہماری آنسرنگ کرسچینٹی ہے اس طرح. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اس قسم کے کوئی الفاظ آتے ہیں کہ جو مجھے زہر کھلایا گیا تھا اس کا اثر میں محسوس کر رہا ہوں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری رگ کاٹ رہی ہے. تو وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں نعوذ باللہ دونوں کو اکٹھا کر دیتا ہے. نہیں وہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں, یہ تو اہم ہی مطلب ایک دو چیزیں خام خواہ جوڑ کے رزلٹ نکال رہے ہیں. یہ جو آیت میں نے اسی آپ کی گفتگو کے دوران ہی نکال لی ہے, سورہ الحاقہ پارہ نمبر 29 میں ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ انہ لقول رسول کریم, بے شک یہ ایک عزت والے رسول کا کلام ہے, یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا. وما ہوا بقول شاعر, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون, لیکن بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لے کے آتے ہو. ولا بقول کاہن, اور یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین, یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کچھ ایسی بات ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے ان کے اوپر نازل نہیں کی تھی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اس کے بعد ان کی رگے جان کو کاٹ دیتے۔ یہ ایک محاورتاً بات ہے کہ دایاں ہاتھ سے پکڑا، یعنی وہ طاقتور جیسے وہ پکڑتا ہے کوئی کسی کا دایاں ہاتھ، یعنی طاقت کی نشانی ہے، اس کو پکڑا، اس کی شارہ کاٹ دی۔ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ان کو بچانے والا نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نصیحت ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملے، یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ کوئی جھوٹ منسوب کرتے تو ہم یہ کر دیتے کہ دایاں ہاتھ پکڑتے شارک کو کاٹ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ کس نے بات بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایسی چیز جھوٹی باندھی نہیں ہے۔ باقی رہی حدیث، اس میں تو یہ الفاظ ہیں، اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ دایاں ہاتھ پکڑا اور آپ کی شارک کاٹ دی گئی۔ اس میں الفاظ ہیں کہ عائشہ 8 سے 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا تھا، میں آج بھی اس زہر کا اثر اپنے گلے میں محسوس کر رہا ہوں، گویا میری وہ رگ کو کاٹ رہا ہے۔ وہ تو اللہ کا تو ذکر ہی نہیں اس میں کہ جی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کے شارک کاٹ دی، اللہ نے 4 سال کا انتظار کرنا سی، ٹھیک ہے؟ وہ تو میں نے یہ بھی وفات رسول کے اوپر مسئلہ 163 ریکارڈ کرا، اس میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنری طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شہادت کی موت دی ہے اس حوالے سے کہ وہ زہر عود کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید۔ اچھا، میں کہ انٹرنیٹ پہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ ترجمہ غلط کیا ہے ہمارے، نہیں اس میں تو الفاظ ہی نہیں نا یہ والے، اس میں ایک وہ جو زہر میں نے کھایا تھا وہ اب بھی میری رگ کو کاٹ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ تو زہر کھایا تھا نا، وہ جو بکری کھا لی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ جو یہودیوں نے دعوت کی تھی، اس کا زہر 4 سال کے بعد لوٹ آیا۔ اس میں تو یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ 4 سال پہلے کوئی بات کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ شارک کاٹنی تھی تو اسی وقت ہی کاٹ دینی چاہیے تھی۔ آپ 4 سال پرانی بات کر رہے ہیں، وہ پوری روایت لینا کہ عائشہ 4 سال پہلے خیبر کے موقع پر، کیونکہ وفات آپ کی ہوئی 11 ہجری میں، غزوہ خیبر 7 ہجری میں، خیبر کے موقع پر جو یہودیہ نے مجھے زہر دیا تھا، اور بخاری میں پوری ڈیٹیل ہے، ابو داؤد کے اندر بھی، اس میں کچھ صاحب شہید بھی ہو گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بوٹی کا ٹکڑا جب اپنی زبان پہ رکھا تو وہ ٹکڑا بول پڑا کہ اللہ کے نبی میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے نہ کھائیں، لیکن اس وقت تک کچھ صاحب کھا چکے تھے، ان میں سے کچھ شہید بھی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان پہ تھوک دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کا اس وقت اثر نہیں ہوا، لیکن 4 سال کے بعد وہ اثر لوٹ آیا تاکہ آپ کو شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کیا جائے۔ وہ 4 سال کے الفاظ موجود ہیں، وہ 4 سال خود ہی کلیئر کر دیں گے اس طرح۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے نا قرآن کے ساتھ، یہ آج کا نہیں ہے، قرآن پاک جب نازل بھی ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ مذاق اڑایا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ الانبیاء کے اندر کہ یہ جن جھوٹے خداؤں کو پوج رہے ہیں نا، ہم ان کے خداؤں سمیت ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ تو کافروں نے مذاق اڑایا، اچھا پھر تو عیسیٰ بھی دوزخ میں جائے گا، کیونکہ عیسیٰ کی بھی تو لوگ پوجا کر رہے ہیں، عیسیٰ بھی جھوٹا خدا ہے۔ دیکھیں نا، بات پکڑ لی نا بیچ میں سے، پھر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ جواب دینا پڑا اس کا سورہ الزخرف کے اندر کہ اے نبی، جو انہوں نے عیسیٰ کی مثال بیان کی ہے تو محض چھیڑنے کے لیے آپ کو، وہ تو اللہ کے وجی پیغمبر تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ نے کب کہا تھا کہ لوگ مجھے پوجا کریں میری۔ اب ہمیں بھی یہ عقل مانتی ہے کہ عیسیٰ کو وہ دوزخ میں پھینکا جائے گا، عیسیٰ نے کب اپنا بت خود بنوایا ہے یا اپنی عبادت کروائی ہے؟ وہ لوگوں نے ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کی ہے نا، وہ تو ان بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کو لوگوں نے خدا بنایا، اور ان کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا، بیسیکلی ان پتھروں کو، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کافروں کی حسرت میں اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، ان پہ تکیہ تھا، یہ بھی ساڑھے نال ہی نے، اے ساڑھے بزرگوں تے تکیہ سی، بزرگ بھی اتنے نال ہی آئے نے ساڑھے، حضرت صاحب تسی بھی آئے ہو، وہ اس واسطے ہوئے گا۔ اچھا، بیچ میں یہ جو مرزات ہیں اس کا بعض لوگ انکار کرنے لگے، بلکہ اب تو یہ آج یہ سعید بھائی بھی بتا رہے تھے، میں نے بھی دیکھا ہے، ایک جنت پاکستان نام پارٹی کے نام سے ایک نئی جماعت بنی ہے جو کہ میرے خیال ہے کھلے پرویزی ہیں، جیسے غلام پرویز صاحب تھے نا، علامہ غلام پرویز صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں کی آف شوٹ ہے، نہیں اٹھی ہے، یہ کافی ان کی لائکس ہیں فیس بک وغیرہ پہ، یہ جناب اس طرح کی باتیں اب کرنے لگے ہیں، اور یہ کہ ایک مرزات جو ہے کہ سائنس سے مطلب ٹیلی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی چیزیں نہیں بدلتا۔ جی جی، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو سائنس سے ثابت نہ ہو ثابت۔ جی، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہی معجزہ ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک معجزہ بھی آج سائنٹیفکلی پروف ہو جائے، سائنٹیفکلی اس اعتبار سے کہ سائنس اس کو کر کے دکھا سکتی ہے، تو نبی علیہ السلام کی جو ہے نبوت ڈاؤٹ میں پڑ جائے گی۔ نہیں تو وہ جو یہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں اس کے اصولوں میں تبدیلی نہیں ہوتی،
اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، لیکن جب اللہ چاہے تو اپنے کلمات کو بدل سکتا ہے. یہ آپ نے بات کہاں سے نکالی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ جب ایکسیپشن دیتا ہے، اگر ایک وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دی ہیں، ٹھیک ہے، ایک وہ چیزیں جو قانون قدرت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ فزیکل فینومینا آف نیچر توڑ سکتا ہے نا. جیسا کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ بغیر جو ہے وہ خامند کی ان کو اللہ نے اولاد دی ہے. یہ تو چیز وہ مانتے نہیں. نہیں وہ نہیں مانتے نا. قرآن آپ پڑھیں بالکل واضح ہے، انکار کیسے کریں گے؟ وہ باطل تعویلات بے شک جتنی مرضی کرے، قرآن بالکل واضح ہے. حضرت مریم کا پریشان ہونا واضح ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہے. پریشان بلّہ اگر وہ لال کی اولاد تھی اور ان کی وہ مطلب وہ شادی ہوئی بھی تھی، اور جس طرح یہ سو کال نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس کا باپ بھی تھا، نعوذ باللہ یوسف نجار، ہاں یوسف نجار کو کہتے ہیں، تو ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. اور پھر وہ جو فرشتہ کہہ رہا ہے تو اسے نشانی بنا، نشانی کیڑے کام دی ہے پھر وہ؟ اگر وہ پیو بھی ہے تو پھر کیڑی نشانی ہے؟ پھر تو سارے دے پیو ہوندے نے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ان کی جعلی باتیں، اور یہ امت میں کسی کا عقیدہ نہیں رہا. ان لوگوں نے خود ایک مطلب یہ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا کوئی معجزہ بھی سائنٹیفکلی کو کر کے نہیں دکھا سکتا. ٹھیک ہو، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا اگر یہ کوئی کر کے دکھا دے، ہاں پھر تو معجزے کی کیا بات؟ معجزہ ختم. اچھا، معجزہ وہ ہوگا جو سائنٹیفکلی کبھی بھی کوئی ریپروڈیوس نہیں کر سکتا. معجزات میں میرے 4 نشستوں میں 6-7 گھنٹے کا لیکچر ہے. مسئلہ 131 A B C D. اب تھوڑا سا ایک اور سوال ہے، یہ لبرل طبقات کی طرف سے بھی آتے ہیں نا سوال. ایک یہ ہے کہ یہ جو روایتی جو کنسیپٹ آپ دے دیتے ہیں کہ جی یہ مرد اور عورت کی بالکل سیگریگیشن کر دی جائے، یہ ساری چیز، اور پھر جو موجودہ حالات و کیا چل رہے ہیں کہ سیٹل ہونے میں انسان کو اتنا ٹائم لگتا ہے، خرچے بڑے ہیں لوگوں کے سارے، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پڑھائیں بھی اور شادیاں بھی فوراً کرتے ہی جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہیومنلی پاسبل ہے کہ بالکل لوگ جو ہیں وہ پاک باز رہیں اور جناب بالکل یہ آئیڈیل سچویشن بنی رہے کہ بالکل ایک شریعت کے تقاضے چلتے رہیں اور مرد و عورت کا کسی قسم کا اختلاط نہ ہو؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے فیس بک پہ بھی کام چل رہے ہیں سارے آج کل، علماء کے بھی ہو گئے ہیں سلسلے. تو یہ اس اختلاط کے نقصانات تو آپ نے دیکھ لیے ہیں. بٹ ٹیکنالوجی نے آپ لوگوں کو رد کروا دی ہے. کیا ٹیکنالوجی سے شکست تسلیم کرتے ہیں اپنی؟ کس کیا طرح کی مطلب ہے؟ یہ اخلاقی طور پہ یعنی نہیں آپ اس کا حل دے سکے نا لوگوں کو؟ نہیں، حال کیا دیں لوگوں کو؟ حال دیں کہ وہ ٹھیک ہے رابطہ کرنا شروع کر دیں. ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جی جس طرح صحابہ کرام کو اللہ نے قتال کی آزمائش میں ڈالا تھا اور بیوی بچوں کو کیا ان کی قربانیاں تھیں، بیوی بچے چھوڑ کے تو جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں چلے گئے. وہ ان کو پتا تھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. 8,500 مسلمان جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے ہیں جب پرشین امپائر کے خلاف جنگ ہوئی ہے. وہ سارے ہزاروں بچے یتیم ہو گئے. ان پہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی. آج آپ آئے ہیں، دن سے کتنے بھی فون آ چکے ہیں بچوں کے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور ان کے بچوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے بابا نے واپس بھی نہیں آنا، کتنی بڑی آزمائش تھی. اس وقت صحابہ کو قتال کی آزمائش میں ڈالا گیا. آج ہم پہ وہ آزمائش نہیں ہے. ہم پہ آزمائش آ گئی یہ بڑی، یہ بے حیائی کے فتنے کی شکل میں. تو ہمیں اس آزمائش سے بھی اب گزرنا ہے. ہر زمانے میں مختلف آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کوئی ایک آزمائش بڑی بن جاتی ہے، دوسری چھوٹی ہو جاتی ہے. آج ہم سے کوئی اسلام کے لیے جان تو نہیں مانگ رہا. اگر کوئی مانگے گا بھی تب بھی ہم نے نہیں دینی ہوگی. وہ پاکستانی فوج نہیں لڑنا ہوگا کیونکہ ہم ٹیکسز دے کے اب فوج بن چکی ہے. ہمارا حصہ پیسوں کی حد تک موجود ہے ان کے ساتھ. باقی ظاہر ہے ہماری تو ٹریننگ نہیں نا. ہم آگے جا کے بھی ناگی باندھ کے کھلواں گے سامنے مار کے، آگے ساڑی لاشیں الٹا سنبھال کے پہن گے، تو گن بھی نہیں چلا سکتے. تو پاکستانی فوج نہیں جا کے لڑنا ہے نا. تو اب یہ آزمائش تو پاکستانی فوج کے اوپر آئی ہوئی ہے نا، بارڈر پہ لڑنے کے اعتبار سے غیر مسلموں کے خلاف. ہم پہ تو وہ آزمائش نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم پہ اور طرح کی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نئی کوئی آزمائش اٹھاتا ہے تو اس آزمائش میں سے. اچھا یہ وہ تو کہتے ہیں جی اسلام میں لونڈی غلام کا تصور کیوں رکھا گیا؟ کون کہتے ہیں؟ یہ مستشرقین کہتے ہیں، در یہ کہتے ہیں، بے شمار لوگ کہتے ہیں. اس کے اوپر جناب الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی ہے مولانا مودودی نے. اچھا ٹھیک ہے، وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. انہوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے کہ ایک سسٹم چل رہا تھا. ان کو تسلی بخش جواب دیے ہیں، تسلی بخش جواب بس جان چھڑائی ہے. اصل میں آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے. آج عورتوں کے حقوق کی بات کرنا بھی، جس زمانے میں اسلام عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا تھا نا، اس زمانے میں ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا ان حقوق کا. علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا انگلش میں ترجمہ ہو رہا ہے گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ رومن اور پرشین امپائر کو گرا کے صرف آپ کو صرف ایک حکومتیں گرنا نظر آ رہی ہیں نا. اس سے پہلے لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرتے تھے، چاند سورج کو. اسلام نے ایسا ذہن کھولا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے. اس سے ذہن کھلا اور پھر ساری سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے. اس دور جدید کا خالق اسلام ہے. ورنہ پہلے یہی یورپ کا معاشرہ تھا جو پس رہا تھا اس پورے سسٹم کے نیچے. اسلام نے سب سے پہلے رومن اور پرشین امپائر ان میں بھی سسٹم تھا. یہ ہاں وہ اس سے ورس تھا. ورس تھا. یہ بغیرتی کی بات کرتے ہیں نا،
یہ جب گورے جایا کرتے تھے نا تجارت پہ، یہ باقاعدہ لوہے کے انڈر ویئرز پہنا کے اپنی بیویوں کو جایا کرتے تھے، تالے لگا کے. اس لیول تک یہ لوگ اس معاملے میں غیرت کیا کرتے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہے اس طرح کے شکار نہ ہو. اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون آپ پاکستان بننے سے پہلے 20s کے اوائل کی 1901-2 کی فلمیں اگر آپ گوروں کی اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں آپ کو عورتوں کے لباس پورے پورے نظر آئیں گے. یہ اسکرٹ شرٹ تو ابھی شروع ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب آج ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے نا، ہم اس دور کے اعتبار سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ اس سسٹم کو دیکھیں جس میں ہزاروں بیویاں لوگ رکھتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی بیویوں کو بڑا بیٹا اپنی منقوہ بنا لیتا ہے. اس سسٹم میں اسلام آ کے بغاوت کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں کرنا حرام ہے، ماں کا یہ رتبہ ہے، یہ ہے. اور وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23-24 کے اندر جو ہے وہ محرمات ابدیہ کی لسٹ بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. اس میں تو بہت بڑا جہاد تھا. آج ایوولوشن کے بعد ہم جو ہے وہ ایک ایوالوڈ معاشرے میں پہنچے ہیں، تو آج ہمیں یہ معاشرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. آج بھی پریکٹیکلی ان تمام چیزوں کے باوجود کموڈٹی نہیں بنا دیا یورپ نے عورتوں کو. کیا عزت دی ہوئی ہے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں. جو عورت کی عزت ہے، کیا یورپ میں ہے یہ عزت؟ ایک دو واقعات یہاں اٹھاتے ہیں نا، ان کو یہ نہیں نظر آتا یہاں ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، عورتیں بوڑھی ہوتی ہیں، کس طرح جو ہے اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے. وہاں جو اولڈ ایج ہاؤسز کے اندر بھیج دیتے ہیں ان کو، اور عورتیں جو ہیں وہ کس قسم کی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں. ان کی کس پرسی دیکھنے والی ہوتی ہے. تو یہ تصویر کا ایک رخ پیش کر